السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آنے والا ایک عظیم مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس طرح طرح کے مہمان آتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ خاص و خاص ہوتے ہیں۔ جیسا مہمان ہوتا ہے لوگ ویسے ہی اس کی تکریم عزت کرتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عالم دین آتا ہے تو ہم اس کے اشتہار لگاتے ہیں، فلیکس بنواتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، اعلانات کرواتے ہیں کہ فلاں عالم دین، فلاں مہمان، فلاں طریق کو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان پہ پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کرتے ہیں، ہم ان کے منتظر بھی ہوتے ہیں کہ وہ فلاں طریق کو آئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ان کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے کہ رمضان سے دو مہینے پہلے، اور محدثین کا عمل تو 6 مہینے کا ملتا ہے، کہ وہ یہ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبالغنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھ، تاکہ ہم رمضان کی رحمتوں و برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ محدثین کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ان کی دعاؤں میں ملتی ہے کہ وہ 6 مہینے رمضان کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کے رکھے ہوئے روزوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے، اور اگلے 6 ماہ وہ اس انتظار میں ہوتے کہ اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا عظیم مہمان ہے، بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قبیلے کے 2 دوست اسلام کو ہو گئے۔ 1 سال قبل ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال بعد اپنے گھر اپنے بستر پر فوت ہو۔ تو تیسرا ایک ان کا دوست تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے، گھر میں فوت ہونے والا ہے، وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس نے بڑا تعجب کیا اور یہ خواب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پہ تعجب کر رہا ہے؟ اس نے کہا شہید سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے 1 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ تو اس وجہ سے وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ کس قدر عظیم اور عظمتوں والا ہے اللہ کے ہاں جو مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، جس کی آمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہوا کرتے۔ ہمیں بھی اس کا انتظار ہے، اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مہمان کی کما حق کو ہو قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اس کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج کا خطبہ 1 دن یا 2 دن پہلے رمضان سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے علاوہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا تو آپ نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ خطبے کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم فیہ لیلۃ مبارکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا، لوگو تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے جو بڑی ہی عظمتوں اور شان اور مقام سے نوازا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اگر بندہ اس ایک رات کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس قدر عظمتوں، رحمتوں، برکتوں سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجموع الزوائد جسے نقل کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لو یعلمون
اگر لوگ جان لیں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اللہ نے اس کے اندر کس قدر اجر و ثواب رکھا ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونُ سَنَةِ كُلِّهَا رَمَضَان، تو پھر میری امت یہ خواہش کرے گی کہ اللہ سال سال ہی رمضان کرنا۔ تو رمضان مبارک کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا ہی مقام ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر و منزلت کو پہچانے اور جو رحمتیں اور برکتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو مہمان ہوتا ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو گھر میں برکت آتی ہے۔ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جو آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے مہمان ہیں، دنیا کے مہمان ہیں۔ ان میں کبھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں، کبھی ہماری بہنیں ہوتی ہیں، کبھی ہمارے سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے مہمان ہیں۔ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان آئے گا تو کیا ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی؟ رمضان کے آتے ہی اللہ اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پہلی رحمت اور برکت یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کے رزق کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ہم افطاری کے وقت، سحری کے وقت اپنے دسترخوان پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں غریب سے غریب گھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دسترخوان پر افطاری کے وقت 3 سے 4 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو روٹی کے ساتھ سالن بھی نظر آئے گا، آپ کو شربت بھی نظر آئے گا، کھجوریں بھی نظر آئیں گی، سموسے اور پکوڑے بھی نظر آئیں گے، دہی بھلے بھی نظر آئیں گے، فروٹ چاٹ بھی نظر آئے گی۔ تو یہ برکت ہے مہمان کی کہ اللہ کا مہمان جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گا، اور وہ رزق جب ہمارے گھر میں آئے گا تو جو اس مہمان کے میزبان ہوں گے ان کے رزق کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی تجوریوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور پھر راشن تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی سال بھر پوچھتا بھی نہیں ان لوگوں کے گھر میں بھی رزق پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس مہمان کی وجہ سے ہے کہ اللہ اس مہمان کی وجہ سے میزبانوں کے گھروں میں اپنا رزق، اپنا فضل جو ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری رحمت اور برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ بندے کے لیے اس کی آخرت سنوارنے کے راستے بھی ہموار کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جنت حاصل کرنے کے راستے ہیں وہ بھی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول ليلة من رمضان، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کو سنوار دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے آگ کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین ومردت الجن، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو سرکش جنات ہوتے ہیں انہیں بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو ہمزاد ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے،
اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے شیاطین جنات ہوتے ہیں ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ کھلے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی کہ جب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے، پھر انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ تو ایک شیطان انسان کے دل میں بھی ہے، سینے کے اندر بھی ہے، اسے نفس کہتے ہیں، نفس امارہ۔ وہ جب سارا ساتھ اس پہ گناہوں کی ضربیں لگتی ہیں، شیطان کی گرفت رہتی ہے، تو اتنی جلدی پھر وہ صاف نہیں ہوتا۔ کسی چیز پہ زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اتنی جلدی صاف نہیں ہوتا، اس پہ کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، اس پہ طرح طرح کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، جس کے بعد وہ صاف ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی اگر رکھوالی نہ کی جائے، حفاظت نہ کی جائے، تو پھر وہ اسی طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہی مثال انسانوں کی بھی ہے کہ انسانوں کے دل جو گناہوں کی لت کے اندر لگ گئے تھے اور وہ زنگ آلود ہو گئے تھے، ایک مہینے کی ابتدا میں اللہ دوسرے رستوں کو ہموار کر دیتا ہے کہ یہ زنگ اتار لو، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو باغی اور نافرمان اور سرکش ہوتے ہیں وہ اپنی اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آگ جلانے کے بعد اگر آگ وہاں سے ہٹا بھی دی جائے تو اس کی تپش باقی رہتی ہے، اسی طرح ہی گناہوں کا اثر باقی رہتا ہے، جس وجہ سے انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ بڑے بڑے شیاطین جنات کو جکڑ لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ لوگ کہتے ہیں چور کو نہیں، چور کی نانی کو پکڑو۔ جب بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے بلوغڑے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں۔ تو جب بڑوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے تو چھوٹوں کو حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی چالیں تو چل سکتے ہیں لیکن بڑا ایمان کا نقصان انسان کا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بندے کے لیے تمام نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور برائی کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت کتنے عروج پر ہوتی ہے، یہ بھی اس مہینے کی برکت ہے کہ اللہ منادی کرنے والوں کو حکم دے دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں صدائیں لگانا شروع ہو جاؤ، اے میرے نبیوں کے وارثوں تم بھی منبر و محراب سے تم بھی یہ صدا بلند کر دو کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار اپنی نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤ اور نیکیاں کما لو، اور نیکیوں کے اندر آگے نکل جاؤ، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہوں کے متلاشی آپ تو اپنی ان نافرمانیوں سے، اپنی بغاوتوں سے باز آ کر اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تیرے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے اگر تو باز آ جائے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، پھر میرا رب ہر رات کو رمضان کے مہینے کی ہر رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اسے بھی جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اسے بھی دے دیا گیا۔ پورا مہینہ اللہ اپنے مومن بندوں کو، گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر افطاری کے وقت اللہ بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہوتی ہے جو پورا مہینہ عروج پر رہتی ہے، اس کی رحمت اور برکت۔ دیکھیں کہ اس نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم من خيره الا المحروم۔ فرمایا یہ عظیم مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس کو اگر ہم اپنے حساب میں دیکھیں تو یہ 83 سال 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں کہ جو بندہ اس ایک رات کو پا لیتا ہے تو اس کو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم میں سے جو آج کا لوگ
ایوریج عمر نکل رہی ہے وہ 50 سے 60 سال، اور پہلی امتوں کی عمر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال۔ حضرت نوح کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے میرے بچے جو ہے نا وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دعا کریں اللہ انہیں جوانیاں نصیب فرمائے، بڑھاپے میں جا کے فوت ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تیرے بچے کب فوت ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کوئی 200 سال کی عمر میں فوت ہوتا ہے، کوئی 300 سال کی عمر میں فوت ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے جس کی عمریں ہی 60 سے 70 سال ہوگی۔ تو وہ عورت حیرانگی میں پوچھتی ہے، تعجب سے پوچھتی ہے پھر وہ ان 60-70 سال میں کریں گے کیا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اگر ہمیں عمر کم دی ہے لیکن نیکیاں ایسی دے دی ہیں، کچھ دن ایسے دے دیے، کچھ اعمال ایسے دے دیے، کچھ راتیں ایسی دے دی ہیں کہ اگر ان راتوں کو حاصل کر لیں، ان دنوں میں عبادت کر لیں، وہ نیکیاں ہم کر لیں تو ہم ان پہلے امتوں سے بھی اجر و ثواب کے اندر آگے بڑھ جائیں۔ جیسا کہ یہ ایک رات ہے جس میں ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب بندہ حاصل کر لیتا ہے، تو اگر کسی بندے کو یہ 10 مرتبہ اپنی زندگی میں مل جاتی ہے، 20 مرتبہ مل جاتی ہے، 40-50 مرتبہ مل جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچان کر اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا صرف بد نصیب ہی اس کی رحمتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ بد نصیب، وہ بندہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو اس مہینے کو پائے اور اس کی رحمتوں کو برکتوں کو حاصل نہ کر سکے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، جمعے کا دن ہے، ممبر پر آپ تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ نے ایسے کیے ہیں۔ آپ نے کہا جب میں ممبر پر چڑھا تو میرے پاس جبریل آئے۔ دیکھیے دنوں میں سردار جمعے کا دن، جگہوں میں روئے زمین کی تمام جگہوں میں سب سے بہترین اور سب سے عزت اور احترام والی جو جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول کھڑے، روضۃ من ریاض الجنہ، جسے آپ نے کہا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر میری مسجد یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کر رحمتوں والی جگہ میں کھڑے ہو کر رحمت والے پیغمبر نے آمین کہا اور سید الملائکہ جبریل نے بددعا کی اور میرے اور آپ کے حبیب رحمت للعالمین نے بددعا کے اوپر آمین کہا، تو وہ بندہ یقیناً بد نصیب ہی ہوگا جس کے لیے یہ بددعا کی گئی۔ ان 3 لوگوں میں ایک بندہ وہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ اس کی ناک بلود ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور آپ نے اس پر آمین کہا۔ کس قدر بد نصیب ہوگا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہ دعا کر رہے۔ 5ویں برکت اور رحمت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ انسان کے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ فرمایا جب تک بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسری جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور زندگی میں ایک بار عمرہ دوسرے عمرے تک، جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر
اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے رکھ لیتا ہے، اللہ چاند رات کو اس کو بخشش کا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتی ہے۔ چھٹی برکت اس رمضان کی، اس مہمان کی کیا ہے کہ اس کا احترام کرنے والا اور اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے والا انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو قبر میں ہر بندے کے پاس عذاب آتا ہے، ہر طرف سے آتا ہے۔ تو جب اس کی دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو آگے روزہ اس کی حفاظت کرے گا، بائیں طرف سے آئے گا تو صدقہ، پاؤں کی طرف سے آئے گا تو مسجد میں چل کر آنا، سر کی طرف سے آئے گا تو اس کا قرآن پڑھنا، یہ چیزیں اس کی حفاظت کریں گی۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا تو وہ بندہ عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کی ساتویں برکت یہ ہے کہ جب انسان اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، تو کیا منظر ہوگا؟ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اس کے دائیں طرف روزہ، بائیں طرف قرآن، یا بائیں طرف قرآن، دائیں طرف قرآن اور بائیں طرف روزہ آئے گا، اور اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے لیے سفارش کریں گے اور کہیں گے، قرآن کہے گا اللہ نیند سب کو بڑی پیاری تھی، اس نے مجھے یاد کیا اور راتوں کو لوگ سوئے ہوتے تھے یہ اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ آج میں اس کے لیے تیرے ہاں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول کر، اسے معاف کر۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے۔ پھر رمضان روزے اس کی سفارش کریں گے اور کہیں گے منعت الطعام، اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھانے سے روک دیا، جو اس کی حلال کمائی کا کھانا تھا، حلال کھانا، حلال کمائی کا، اس کی اپنی محنت اور مشقت کا وہ کھانا تھا، وہ شہوتی اور شہوت سے روک دیا، اس کی حلال بیوی جو تم نے اس کے لیے حلال کی تھی میں نے اس سے بھی اسے روک دیا، فشفعنی فیہ فیشفعان، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش ہے تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیشفعان، قرآن کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا، روزے کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا، دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آٹھویں برکت، اور یہ روزے کی سب سے بڑی جزا ہے، سب سے بڑا وعدہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، ان لوگوں کے عمل مخفی ہیں اور ان کی جزا بھی اللہ نے مخفی رکھی ہوئی ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا اجر و ثواب تیار کیا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اس عمل کی جزا کیا لکھیں، کیا ثواب لکھیں، تو لکھا جاتا ہے یہ۔ لیکن جب روزے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا تم نہیں لکھ سکتے، تم لکھ دو کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بعد علماء اس کا اعراب یہ پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی سب سے بڑی جزا میں خود رب ہوں، میں خود ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا وہ دیدار ان لوگوں کو ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ مخفی عمل ہے اور اس کی جزا بھی اللہ نے مخفی رکھی ہوئی ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ جو دنیا میں اس کی جزا نہیں لکھی جا سکتی تو اس کی جزا خود رب العالمین ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جب اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے، جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو اس کے بعد جنت کی ہر
چیز ان کے سامنے ہیچ ہو جائے گی، ہلکی ہو جائے گی، اور سب سے بڑی نعمت جو انہیں لگے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو۔ تو سب سے بڑی جزا جو ہے وہ اللہ خود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ روزے دار کو سب سے پہلے اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا فم الصائم عند اللہ یوم القیامت یوم الریح المسک، فرمایا روزے دار کے منہ سے جو سمیل آتی ہے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے، صبح سے شام تک جب بندہ خالی پیٹ رہتا ہے تو معدے کے اندر ایک عجیب قسم کی سمیل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ روزے دار کے منہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کو جو دنیا والوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نہ وہ چیز کستوری سے زیادہ خوشبو والی ہوتی ہے۔ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ بھوک اس نے اپنے اللہ کے لیے برداشت کی ہے، یہ پیاس اس نے اپنے خالق و مالک کے لیے برداشت کی ہے، اور پھر رب اس بھوک کا، اس پیاس کا صلہ اسے کیا دیتے ہیں؟ للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے پھر دو خوشیاں ہوتی ہیں، دو مسرتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو طرح طرح کے کھانوں کو دیکھتا ہے، ان کھانوں کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک خوشی اسے افطاری کے وقت ملتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب قیامت کے دن وہ اپنے اللہ سے ملے گا، رب کے سامنے جائے گا، جو اجر و ثواب اللہ اس کے روزے کا اس نے عطا فرمائیں گے، اس اجر و ثواب کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، فرحتیں ہیں، مسرتیں ہیں کہ جو روزے دار دنیا میں اپنے خالق و مالک کے لیے بھوک برداشت کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے صبح سے شام تک حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ایک اس کی رحمت اور برکت یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہی اس بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اور رسول ہونے کی گواہی دو، نماز کو قائم کرو، روزے رکھو، اور زکوٰۃ اگر تجھ پہ فرض ہو تو زکوٰۃ بھی دو۔ یہ چار کام آپ نے اسے بتائے۔ تو اس بندے نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا ہے یہی کام کروں گا، فرضی کام، کوئی نفل نوافل نہیں، صرف یہی کام جو آپ نے مجھے بتلائے ہیں یہی کروں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ چلا۔ فلما ولى قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، جس بندے کو یہ بات خوشی دیتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہوا کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس بندے کو دیکھے۔ تو گویا اللہ کے رب ہونے کی گواہی دینا، نبی اسلام کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ چار کام کرنے والا بندہ دنیا میں چلتا پھرتا زمین پر جنتی انسان ہے، اور جب قیامت کے دن جائے گا رب کے سامنے تو رب فرشتوں کو حکم دیں گے میرے اس بندے کو لے لو اور جنت کے باب الریان کے پاس لے جاؤ، اور اس باب الریان سے روزے داروں کے لیے یہ دروازہ اللہ نے تیار کیا ہے۔ آپ فرمائے یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، فرمایا روزے دار ہی اس دروازے سے گزریں گے، جب وہ گزر جائیں گے تو اللہ اس دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دے گی۔
تو جنت کا ایک خاص دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی اس کی رحمت اور برکت ہے۔ ایک اس کی رحمت اور برکت یہ ہے کہ اللہ بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث آپ نے پیچھے سماعت فرمائی کہ اللہ ہر رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی حدیث آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن الناس 70 خریفا، جو بندہ ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 100 عام، 100 سال کی مسافت، اور ایک حدیث میں آتا ہے زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، اور زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے حدیث میں منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے 500 سال کی مسافت کا۔ تو گویا ایک نفلی روزہ رکھنے والا بندہ جہنم سے 1500 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو جو بند کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی جنتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی یہ بھی رحمت اور برکت ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جو دعا وہ کرتا ہے اللہ اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ الامام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، الصائم حتی یفطر، وہ روزے دار جس نے روزہ رکھا ہے جب وہ افطار کا وقت ہوتا ہے افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک ہے افطاری کے فوراً بعد جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، ایک ہے افطاری سے پہلے جو وہ دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس کی یہ دونوں دعائیں اللہ کے ہاں مستجاب کی جاتی ہیں۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی، اس کی پکار کو بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو گویا وہ ایسا ہی ہے اس نے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں، پورا سال ہی اس نے روزے رکھے ہیں۔ تو رمضان کے روزے بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے، اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ فہم و فراست عطا فرماتا ہے۔ جو زیادہ کھانے والا ہوتا ہے اسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ ڈنگر ہے، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذن تنعت المعدہ، جب تو اپنے معدے کو بھر لے، اپنے پیٹ میں ٹھوس لے گا اچھی طرح، تو پھر کیا ہوگا؟ نامت الفکرہ، تو سوچنے والی جو فراست ہے وہ سو جائے گی۔ وحاصل الحکمت، جو حکمت ہے دلائی ہے وہ قید ہو جائے گی۔ وقعدت العداء عن العبادہ، اور جو اعضاء ہیں وہ عبادت سے عاجز آ جائیں گے۔ زیادہ کھانے والے بندے افطاری کے وقت جب زیادہ کھاتے ہیں پھر ان سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، پھر وہ قیام نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب روزہ آپ نے رکھا ہو، جب روزہ افطار کریں تو تھوڑا کھائیں۔ اللہ نے یہ ہمیں معدہ خالی رکھنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سارا دن بھوکے رہے ہیں تو شام کو پھر وہ ساری کسر نکال دیں، ایسا نہ کیجیے گا، اس سے زیادہ معدے کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے معدے کی اصلاح بھی کرنی ہے اور اس کو ریسٹ بھی دینا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں تمام کے تمام اعضاء ریسٹ کرتے ہیں سوائے معدے۔ رات کو جب آپ سوتے ہیں آپ کے پورے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں سوائے معدے کے۔ معدہ جو ہوتا ہے وہ اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے، اس کو وہ ہضم کرنے کے اندر لگا ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس کو رس دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ ہمیں ایسا دیا ہے تاکہ ہم اس کو رست دیں اور اس کو اعتدال پہ رکھتے ہوئے جب ہم ایک مہینہ گزاریں گے تو جو بیماریاں ہمیں لگتی ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ روزے سے انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے جو محدثین نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ ہیں 4 چیزیں: کم خوری، کم گوئی، کم خوابی، کم امیز۔ اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں روزے کی حالت میں ایک مومن حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کی خوراک جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں کھاتا۔ کم گوئی، وہ گفتگو بھی کم کرتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہے۔ کم خوابی، تو رمضان کا مہینہ جب ہوتا ہے تو رات کو بھی ہم کم سوتے ہیں، رات کو جلدی اٹھنا ہوتا ہے، دن کو کام کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اس مہینے کی میں ہم حاصل کرتے ہیں اس چیز کو۔ کم امیز، لوگوں سے میل جول کم ہو جاتا ہے۔ جب روزہ انسان نے رکھا ہوتا ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے تو پھر انسان لوگوں سے میل جول بہت کم کرتا ہے۔ تو جب یہ 4 چیزیں انسان حاصل کرتا ہے تو وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، تو روزے سے یہ چاروں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، فجر کے بعد کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں، اور افطاری کے وقت بھوکے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگیوں میں، رمضان ہماری زندگیوں میں اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں بھوک کا بھی احساس ہو، اللہ کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اللہ کے لیے چیزوں کو قربان کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں رمضان کے مہینے نے سکھائی ہیں، روزے نے سکھائی ہیں۔ اسی طرح انسان کو روزہ جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، کھانے کے بندے نہیں ہیں، کہ صبح سے شام تک جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رہتا ہے، اور اسے یہ علم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کھانے کا بندہ نہیں ہوں۔ اور جو بندے بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر سکتے تو وہ یقیناً بھوک کے اور کھانے کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے غلام نہیں ہوتے۔ احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، صبح سے شام تک جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو اپنے بھائی کی بھوک کا احساس ہوگا، غربا مساکین کی بھوک کا احساس ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کے روزے اللہ نے ہمیں دیے ہیں تاکہ دوسروں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ ایک اس رمضان کی اور اس مہمان کی برکت یہ ہے کہ بندہ فرشتوں کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، کہ روزے کی حالت میں انسان کھاتا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں ہم ذکر و اذکار کے اندر، عبادات کے اندر لگے رہیں۔ فرشتے دن کو بھی رات کو بھی اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں، تو ہم دن کو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی وجہ سے، اس مہمان کی وجہ سے انسان کو فرشتوں کی صفات کا حامل بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے، وہ ہم سب انشاءاللہ رکھیں گے۔ رات کا قیام ہے، قیام اللیل کریں گے۔ اسی طرح ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ تراویح کے اندر آپ قیام اللیل جب کرتے تو آپ اس میں بھی قرآن کثرت سے پڑھتے۔ دعائیں کرنا ہے، افطاری کے وقت کریں، سحری سے پہلے، اس وقت ہمیں دوڑ ہوتی ہے، کھائیں۔ سحری سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ منادی کر رہا ہوتا ہے، اللہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، تو مجھ سے رزق کا طلبگار ہے، تو مجھ سے شفا کا طلبگار، مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ تو وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ گھنٹہ پہلے اٹھیں، ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں، دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے، اور اس وقت کی جو دعائیں ہیں وہ مومنوں کا وسیلہ ہے، اور مومن اس وقت اس کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس بندے کی ناک فروغ کر دے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حامیہ فرماتے ہیں مجھے 2 فرشتوں نے پکڑا، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا اور پہاڑ کی دوسری طرف سے مجھے لوگوں کے رونے کی، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے وہاں جھانک کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں آگ چل رہی ہے اور لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی بانچھوں کو
کنڈوں کے ساتھ چھروں کے ساتھ چیرا جاتا ہے اور گدی تک چیر دیا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں جبریل سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ تو رکھا کرتے تھے لیکن افطاری سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اور برداشت نہ کر سکا، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ پہلے اس نے روزہ کھول دیا، توڑ دیا روزہ، اس کی یہ سزا ہے۔ اور جو بندہ روزہ رکھے گا نا، اس کو کیا وہاں پھولوں کے ہاتھ پہنائے جائیں گے؟ اندازہ کیجیے اس کی کیا سزا ہوگی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں ان کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔